ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے کشش ثقل۔ یہ کشش ثقل جو سیارے اور ستارے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی کشش ثقل کے سبب اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے ابھی ایک سائنسی تحقیق سے استفادہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سائنسدانوں نے کس صدی میں، تقریباً 19ویں صدی میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ایک عام آدمی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ ستارے کس طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، یہ سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور یہ ستارے، یہ سیارے جو ہمیں روزانہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لاکھوں سال سے کس طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ یعنی ایک سوئی ہم اچھالتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے، اور اتنے کھربوں ٹن وزنی سیارے اور ستارے نہ گرتے ہیں کہیں پر اور نہ کہیں خلا میں غائب ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ہے کہ اس نے ان کو اپنی جگہ پر قائم کیا ہوا ہے۔ سائنسدان اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، لیکن کشش ثقل ہے کیا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں آج تک۔ ہاں، نظریات قائم ہیں، اس کے اوپر بہت بڑے کام ہوا ہے، اور پوری سائنس کی عمارت اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، خلائی سائنس کی۔ تو اسی موضوع کو اب ہم یعنی کشش ثقل کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے ماہرین کے پاس چلتے ہیں، اور ماہرین سے پوچھتے ہیں کشش ثقل کے حوالے سے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایکسپرٹس کی نظر سے۔ تمام سیارے جس میں کہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون شامل ہیں، سورج کے گرد خاص مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ چاند جو ہے یہ سورج کا نہیں بلکہ زمین کا سیارچہ ہے، اور زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ زمین جو ہے ایک خاص مدار میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج جب زمین کو نہیں پکڑ پاتا تو چاند کو کیسے پکڑے گا جو کہ زمین کا سیارچہ ہے۔ کیوں نہیں پکڑ پاتا؟ یہ خاص قوتیں ہیں قدرت کی تشکیل دیا، جس میں کہ سب سے اہم جو ڈومینیٹنگ ہے وہ گریویٹیشن فورس، جو کہ زمین کو یعنی چاند کو بھی سورج کے گرد ایک خاص مدار میں رکھتی ہے۔ سورج اسٹار ہے، زمین پلانٹ ہے، اور چاند اس کا سیٹلائٹ ہے۔ اب ان سب کے اپنے اپنے آربٹس ہیں۔ سورج کا اپنا آربٹ ہے، چاند کا اپنا آربٹ ہے، اور زمین کا اپنا آربٹ ہے۔ یہ کہیں پر ایک دوسرے کے اوپر آ نہیں سکتے کبھی بھی۔ اس کو اس طرح بنایا گیا ہے، اس طرح ان کی کریشن ہوئی ہے کہ وہ اوور لیپ نہیں ہوتے، ان کے روٹس ایک دوسرے سے کولائڈ نہیں ہوتے۔ سینٹریپیٹل فورس یا سینٹریفیوگل فورس ایسی فورسز ہیں جو کہ کسی باڈی کے اوپر عمل کرتی ہیں جب وہ دائرے میں حرکت کرتا ہے، دائرے میں یا بیضوی شکل میں۔ وہ جو دائرے میں حرکت کر رہی ہو، یا تو مرکز کی طرف مائل ہوگی یا مرکز سے باہر۔ مرکز کی طرف کشش ثقل کی وجہ سے مائل ہوتی ہے، اور مرکز کے باہر اپنی موشن کی وجہ سے۔ نیوٹن کے قانون حرکت اول کی وجہ سے، یعنی نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کے تحت، کوئی بھی جسم جب موو کر رہا ہے تو وہ ایک خط مستقیم یا اسٹریٹ لائن میں موو کرے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی قوت ہو۔ اب سوال یہ ہے، کوئی چیز جب کسی دائرے میں یا سرکل میں حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت اس کے اوپر عمل کر رہی ہوگی اس سرکل کے اندر موو کرنے کے لیے۔ تو وہ جو قوت جو اس کو اس دائرے کے سینٹر یا اس کے مرکز کی طرف موڑتی رہتی ہے، تو وہ ہمیں مرکز مائل قوت یا سینٹریفیوگل فورس کہلائے گی، سینٹریپیٹل فورس کہلائے گی، اور وہ قوت جو کہ اس سے پیچھے کی طرف لے جاتی ہے وہ سینٹریفیوگل فورس کہلائے گی۔ نیوٹن کے تیسرے قانون یعنی تھرڈ لا آف موشن، ایکشن اینڈ ری ایکشن کی وجہ سے اگر سینٹریپیٹل فورس آپ کے پاس موجود ہے تو ایک سینٹریفیوگل فورس بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ وہ اس کے اندر مرکز کے اندر جا کے گر جائے۔ زمین ہے مثلا ہماری، یا چاند کی مثال لے لیں، یا کسی بھی پلانٹ کی مثال لے لیں، یہ اصل میں اس پوائنٹ پر گردش کرتے ہیں جہاں دو فورسز ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس، مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت۔ جہاں ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں، جہاں یہ زیرو ہوتے ہیں، وہاں پر آربٹ بنتا ہے ایکچولی۔ مثلا ہماری زمین کا جو آربٹ ہے وہ راؤنڈ نہیں ہے بلکہ وہ الیپٹیکل ہے۔ اچھا، اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اپنے آربٹ سے اندر آ جائے۔ اگر وہ اندر آ جائے خدا نخواستہ کوئی بھی پلانٹ، مثلا ہماری زمین اگر اپنے آربٹ سے تھوڑا سا اندر کی طرف جھک جائے تو زمین کے اندر بھی کشش ثقل ہے، گریویٹیشن فورس ہے،
اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج کے اندر کشش ثقل ہے. سورج کا جو کشش ہے گریویٹیشنل فورس ہے وہ ہیویئر دین ارتھ, زمین سے زیادہ طاقتور ہے, جس کی وجہ سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اگر زمین اپنے آربٹ سے تھوڑی اندر کی طرف چلی جائے تو ایک دم وہ سورج سے جا ٹکرائے گی سورج کے زیادہ کشش ثقل کی وجہ سے. اور اگر زمین اپنے آربٹ میں تھوڑا سا باہر کی طرف نکل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جیسے کہ ہم ایک پتھر کو ڈوری میں باندھ کے گھمائیں اور وہ پتھر اس ڈوری سے نکل جائے. تو جس پوائنٹ سے وہ پتھر باہر نکلے گا وہاں سے وہ ٹینجنٹ بناتا ہوا اسٹریٹ لائن میں کہیں باہر کی طرف چلا جائے گا. زمین اگر اپنے آربٹ سے باہر کی طرف ذرا بھی نکلی, یعنی ذرا بھی اس کے مرکز مائل قوت اور مرکز گریس قوت کے اندر گڑبڑ ہوئی, ڈس بیلنس ہوا, تو زمین اسپیس میں کہیں چلی جائے گی, یا وہ کسی پلینٹ سے ٹکرا جائے گی, یا وہ اسپیس پہ کہیں جا کے تباہ و برباد ہو جائے گی. کشش ثقل جو ہے وہ زمین پہ کسی بھی جسم کے اوپر عمل کرنے والی قوت کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں. یہ قوت جو ہے باڈی کو زمین کے یا کوئی بھی اسٹار پلینٹ ہو اس کے مرکز کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے. اس قوت کو سب سے پہلے نیوٹن نے ڈسکور کیا تھا اور اس کی ویلیو زمین کے لیے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موٹیویٹ کیا ہے قرآن پاک کے نزول ہونے کے وقت سے کہ آپ اپنی دنیا پر, اپنی یونیورس کے اوپر سوچتے رہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی جتنی عبادات ہیں, حج ہے, نماز ہے, روزہ ہے, ان سب کے لیے ایسٹرونومی, رصدگاہ, سورج اور سیاروں کا مطلب گھومنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی یہی کہا ہے, لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اور آپ کا سوال یہی تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کشش ثقل کی وجہ سے ہے. آپ ایک کوئی پتھر کو گراتے ہیں یہاں سے, وہ سیدھا زمین کے اوپر آ جائے گا, لیکن اس کو تھوڑی سی آپ پش دے دیں وہ تھوڑی سی دور آگے جا کے گرے گا, تھوڑی سی زیادہ پش دے دیں تو تھوڑا سا آگے اور زیادہ دور جا کے گرے گا. ایک خاص حد کے اوپر آئے گی کہ جب اس کی ویلوسٹی, رفتار اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اب وہ زمین پر نہیں گرے گا بلکہ وہ زمین کے گرد اپنے مدار میں چکر لگانے لگے. کئی مقامات پر قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یا لآیات لقوم یعقلون, کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہی تو ہے کہ یہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. سورہ ملک میں کہا گیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, کیا اللہ کی تخلیق میں تمہیں کہیں تفاوت, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرجع البصر, دوبارہ غور کرو اس کے اوپر, هل تری من فطور, کیا تمہیں کوئی فلاء نظر آتا ہے؟ یہ لا آف نیچر ہے, اس کے اندر کوئی فلاء نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں. مثلا ہم آج بیٹھ کے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ فلاں سال میں 15 سال بعد, 25 سال بعد, ایون 200 سال بعد, 1000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا, چاند گرہن کب ہوگا, کن ملکوں سے وہ نظر آئے گا, کتنی دیر کے لیے ہوگا, کتنے بجے شروع ہوگا, کتنے بجے ختم ہوگا. یہ ساری کیلکولیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پلانٹس کے روٹ کا, ان کے آربٹس کا پتہ ہے, اور اس سسٹم کے اندر کوئی فلاء, کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کا جو یہ نظام ہے یہ بہت کیلکولیٹڈ ہے, اس میں زبردست حکمت موجود ہے, پلاننگ موجود ہے, اس کے اندر ڈسپلن موجود ہے, نظم موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور اس کو حکمت کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. دی یونیورس از اے ڈیزائن یونیورس. اچھا, یہیں پر آ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہاں تک تو سائنس کی باتیں ہیں کہ اس نیچر میں پلاننگ ہے, اس نیچر میں ڈیزائن ہے, اس نیچر میں ڈسپلن ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے تو دین ہمیں ایک میسج دیتا ہے, ایک کنکلوژن, اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ when we believe in planning, why don't we believe in planner? جب ہم ایک پلاننگ کو مان رہے ہیں کہ اس نیچر میں قدم قدم پر پلاننگ ہے,